بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی تھی۔ اسے اللہ تعالی نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا، بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے، بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، وہیں پہ سوتا وہیں پہ جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا۔ روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص معمول کے مطابق رو ہی رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا قبر پر بیٹھا شخص رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص تو کیوں رو رہا ہے اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضرت میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا۔ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال سے مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں کہ مالک مجھے موت دے دے۔ میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتے روتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ کیفیت دیکھی، اس کی یہ حالت زار دیکھی تو آپ نے فرمایا، رو مت، میں آپ کی بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھا اور اس قبر والے کو آواز دی، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ پھر ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، اے حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اسی لیے اس زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے، آگ مجھے کھا رہی ہے۔ پہلے سے بیٹھے شخص نے کہا، حضرت یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں واپس چلا جا۔ اور وہ حبشی ایک بار پھر مر گیا اور اپنی قبر میں چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنی توجہ ڈالی اور اسم اعظم پڑھ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، حضرت یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جس سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص عرصہ دراز سے رو رو کر تھکا ہوا تھا۔ عرصہ دراز سے اس نے سکون سے نیند نہیں لی تھی۔ جب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ ہم راستے میں ہی سو جاتے ہیں، میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ ادھر ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا۔ اللہ نے اسے بڑے حسن سے نواز رکھا تھا۔
جب اس عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی اور یہ عورت اس شہزادے پر فریفتہ ہو گئی، شہزادے نے اسے دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ دونوں نے اشارے میں بات کی اور اب وہ عورت اپنے خاوند کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا، میری خواہش ہے، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ میری حسین و جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں، میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا؟ وہ ایک بار پھر سے پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا وہ بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا وہ ایک شہزادے کے پاس کھڑی ہے۔ کہا، تو تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا، کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ تو ہی بتا، تو کون ہے؟ تو اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ بیوی نے کہا، میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں ہوں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر سے عیسیٰ ابن مریم کا وہاں سے گزر ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا، اے حضرت، آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا ہے، کیا یہ میری بیوی نہیں تھی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے عورت، میں تجھ سے پھر پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا ہے، اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی، اور جب وہ مری تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرے، گناہ گار بن کر مرے، جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر کھڑا کیا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ جس نے ایسے شخص کو دیکھنا ہو تو اس حبشی کو دیکھے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا۔ اور جس نے ایسے شخص کو دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے، کفر کی حالت میں ہو، کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، تو اس عورت کو دیکھ لے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، جب اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور آپ نے فرمایا، کاش تو نے میرے کریم رب سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی۔ عرصہ دراز تک تو اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، اپنا سب کچھ برباد کر دیا اس کے پیچھے۔ کاش تو نے یہی عشق اپنے رب کریم سے کر لیا ہوتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کی تخلیق فرمانے والا مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت نہ رہتی۔ بے وفاؤں سے عشق نے تجھے ہلاک کر دیا ہے اور تجھے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ہماری معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔